جمادی الاولیٰ میں ایک اسلامی جنگ لڑی گئی. اس جنگ کا نام ہے جنگ موتا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے آپ نے ہجرت فرمائی تو اسلام پھیلتا گیا. بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی، غزوہ خندق میں مشرکین کو شکست ہوئی، خیبر میں زبردست قسم کی شکست یہودیوں کو ہوئی. یہودیوں کو اپنا پر بڑا گھمنڈ تھا، ان کو شکست ہوئی تو ان کے سارے ارادے پاش پاش ہو گئے، زمین سے ریزہ ریزہ ہو گئے. اب ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت تھی اور وہاں کی زمین زرخیز تھی. وہاں پر پورے عرب شریف سے لوگ تجارت کیا کرتے تھے. وہاں پر قافلے آتے تھے، پھل فروٹ میوہ جات اور طرح طرح کی غذائیں ملک شام میں ملا کرتی تھی. وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور اتنی زبردست حکومت تھی کہ وہاں پر کوئی جنگ کرنے کا ارادہ کرنے تو دور کی بات، اگر کوئی تصور کرتا تھا تو وہ کانپ جایا کرتا تھا جنگ کرنے کے خلاف. اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. ان تمام کا جو سردار تھا وہ تھا ہرقل بادشاہ. قیصر روم اس کا لقب تھا اور ہرقل اس کا نام تھا. یہ پورے شام میں اس کی حکومت تھی. اس نے کسی بات پر منت اٹھائی تھی. جب وہ اس کی منت پوری ہو گئی تھی تو اس نے کہا تھا میں بیت المقدس جاؤں گا. ایسے نہیں، میری راہ میں پھول پتے بچھائے جائیں، پھول رکھے جائیں. تو ملک شام سے بیت المقدس تک پھول ہی پھول بچھائے گئے اور وہ پھول ہی پھول پہ چڑھ چڑھ کر بیت المقدس گیا. مطلب اب اندازہ لگائیے کہ کتنا یہ پاورفل آدمی تھا اور مسلمانوں نے اس کو شکست دی. یہ یاد رکھیے گا، بیت المقدس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. یہ سبھی کے نزدیک ایک معزز گھر چلا ہوا رہا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیگر ممالک میں خطوط بھیجے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو کچھ بادشاہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے ٹھکرا دیا، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے تحائف بھیجے اور کچھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. جب مشرکین اور یہودی شکستیں کھا رہے تھے اور ان کو برابر شکستیں ہو رہی تھی تو اب انہوں نے ہرقل بادشاہ کے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، اگر تم مسلمانوں کو پسمار نہیں کرو گے، مسلمانوں کی اگر طاقت کو نہیں توڑو گے تو یہ تم پر بھی قابض آ جائیں گے اور یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کان بھرنا شروع کر دیے اور اپنی تجارت کے ذریعے ہرقل بادشاہ سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اور یوں ہرقل بادشاہ اور اس کے امراء جو چھوٹے چھوٹی سلطنت جن کی قائم تھی، شراحبیل وغیرہ، یہ لوگ اسلام کے خلاف ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، خط لے کر بھیجا اور کہا کہ وہاں کے بادشاہ کو یہ پیغام سنانا. بہرحال حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے، جب یہ موتا پر پہنچے تو شراحبیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا. اچھا، وہاں کا اصول یہ تھا، اس وقت کا اصول یہ تھا کہ جو بھی قاصد ہوتا تھا کسی بادشاہ کا، ایلچی ہوتا تھا، جو بھی قاصد ہوتا تھا تو اس پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں لگایا جاتا تھا، اس کو مارا نہیں جاتا تھا، اس کو پیٹا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کی عزت کی جاتی تھی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، مسلمہ کذاب جس نے معاذ اللہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، جب اس کا ایلچی، اس کا قاصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اپنے نبی کی دعوت دینے کے لیے، معاذ اللہ کہو معاذ اللہ، تو اس نے بکواس کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی ایلچی نے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ قاصد ہے. یہ کون ہے؟ یہ قاصد ہے. اور وہاں کا دستور تھا، اصول تھا، پوری دنیا کا اس وقت اصول تھا کہ کوئی بھی قاصد و ایلچی ہو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی. بہرحال اس کو چھوڑ دیا گیا. مگر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موتا کی طرف آئے تو لوگوں نے پکڑ لیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہرقل بادشاہ کے پاس. کہا شراحبیل آپ کو بلا رہے ہیں.
شرحبیل کے پاس گئے تو شرحبیل ویسے ہی اسلام کا کٹر دشمن تھا. شرحبیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کو باندھا اور بے دردی کے ساتھ تلوار سے شہید کر دیا, بے دردی کے ساتھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جمع کیا کہ اب جو ہے ہم کفار کے خلاف جہاد کریں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قافلے کو جمع کیا تو مسلمانوں کی تعداد ہو گئی 3000. کتنی ہو گئی؟ 3000. جب مسلمانوں کی تعداد 3000 ہو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جو امیر ہوں گے, قافلے کے امیر ہوں گے, وہ ہوں گے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ شہید کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد تمہارے قاصد ہوں گے حضرت جعفر طیارہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی, ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیارہ ہوں گے. اگر ان کو بھی شہید کر دیا جائے تو تمہارے امیر ہوں گے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اگر ان کو بھی شہید کر دیا جائے تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنت الوداع کے مقام پر آئے اور ان کو جھوڑا اور ان کو دعاؤں سے نوازا. جب مسلمانوں کا قافلہ چل پڑا, مسلمانوں کی تعداد تھی 3000. کتنی تھی؟ 3000. جب یہ شرحبیل کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان ہمارے خلاف آ رہے ہیں تو شرحبیل نے اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اس وقت کی یہ بہت بڑی فوج تھی اور ان سے ٹکرانا یہ آسان بات نہیں تھا, آسان کام نہیں تھا ان سے ٹکرانا. اور پوری مطلب ان کی دنیا پر حکومت تھی اور جو ان کے خلاف اگر کوئی ٹکرانا تو دور کی بات, ٹکرانے کا سوچتا تھا تو وہ پورا کام جایا کرتا تھا. اس سے قبل انہوں نے کئی ملکوں کو شکست دی تھی انہوں نے. جب مسلمانوں کا قافلہ 3000 کا قافلہ چل پڑا مدینہ شریف سے, خیبر کو پار کیا, میعان کے میدان پر آئے. جب یہ چل پڑے تو شرحبیل کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہمارے خلاف آ رہے ہیں. تو شرحبیل نے اپنی فوج کو جمع کیا تو اس کی فوج ہو گئی 1,00,000. کتنی ہو گئی؟ 1,00,000. پھر اس نے ہرقل بادشاہ کو کہا ہمیں اور فوج دو. تو اب مشرکین بھی ان کے ساتھ ہو گئے, ہرقل بادشاہ کے ساتھ ہو گئے اور اس نے اپنی فوج بھی تیار کری. تو یہ کل ملا کر فوج ہو گئی 2,00,000. کتنی ہو گئی؟ 2,00,000 کی فوج ہو گئی. اور مسلمان کتنے ہیں؟ 3,000. وہ 2,00,000, یہ ہیں 3,000. اب جب یہ میعان کے مقام پر پہنچے تو جب مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ 2,00,000 کا قافلہ موجود ہے اور ہم فقط 3,000 ہیں, مطلب یہ 50 گنا سے بھی زائد ہے, 60-70 گنا چل جاتا ہے یہ, یعنی 60-70 بندے پر فقط ایک بندہ, 60-70 افراد پر ایک بندہ. تو اب مسلمان ڈھیر گئے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھ کر دیتے کہ یا رسول اللہ ہم کرے کیا, کیونکہ یہاں پر 2,00,000 کا قافلہ موجود ہے. ایک روایت کے مطابق 1,00,000, ایک روایت کے مطابق 2,00,000 لوگ موجود تھے, اس میں مشرکین اور نصارہ قسم کے لوگ تھے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا مسلمانوں تو یہاں پر کیوں ڈھیرے ہوئے ہو, ہمیں کوئی فتح حاصل کوئی کرنی ہے, ارے ہم نے کوئی مال غنیمت حاصل کوئی کرنا ہے, بلکہ ہم نے تو خدا کی راہ میں شہید ہونا ہے. تو پھر یہ باتیں کیسی, یہ رکنا کیسا, ہم نے تو شہید ہونے کے لیے جانا ہے, چلو آگے چلو, اللہ مالک ہے, اللہ وارث ہے ہمارا. اب نعرے لگنے شروع ہو گئے, چلو چلو پڑھتے چلو مسلمان, مجاہدوں پڑھتے چلو, مجاہدوں پڑھتے چلو. اب جناب 3,000 کا قافلہ چل پڑا, 3,000 کا قافلہ چل پڑا لڑنے کے لیے. آپ اگر نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بہت دور ہے, یہ کہاں مدینہ اور یہ تبوک خیبر سے بھی آگے ہے, موتا کا مقام ہے یہ. اب مسلمان موتا کے مقام پر پہنچ گئے, وہاں 2,00,000 کا قافلہ موجود ہے اور یہاں پر فقط 3,000 مسلمان. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو دعوت دی, کفار ہم تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے, تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, تم ایک خدا کی عبادت کرو, تم شرک کرنا چھوڑ دو, کفر کرنا چھوڑ دو. کفار کو تو چاہیے ان کی بات پر عمل کرتے, ان کی بات کو مانتے, ان کی بات کو سنتے. وہاں سے کفار نے تیر برسانا شروع کر دی. اب جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کئی دن کے بھوکے پیاسے, کیونکہ اس وقت ایسا ماحول ہوتا نہیں تھا, مسلمان کئی دن کے بھوکے پیاسے
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کود پڑے اور آپ لڑتے رہے حتیٰ کہ آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. پھر علم اٹھا لیا حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے. انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی اور پھر یہ مدینہ شریف تشریف لائے تھے اور پھر یہ جنگ موتا میں چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس جنگ میں شریک تھا. میں نے دیکھا کہ اس قدر کفار تھے, اس قدر ان کا ریشم تھا اور اس قدر ان کے ہتھیار تھے کہ میری آنکھیں چودیا گئیں کہ اتنا خزانہ ان لوگوں کے پاس, اور وہ لوگ سامان سے لبریز تھے, ان کے پاس کافی مقدار سامان تھا. اب جناب والا حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے. حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا, سفید کلر کا علم تھا, اور آپ چل پڑے اور آپ کفار کے خلاف جہاد کرنے لگے. کئیوں کو آپ نے اپنی ہاتھوں سے قتل کیا اور کئی کو واصل جہنم کر دیا. حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کفار نے یہ معاملہ کیا کہ آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹے ہاتھ سے علم کو پکڑ لیا, پھر آپ کا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا, پھر آپ نے اس کو بغل سے پکڑ لیا, آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جنگ موتا میں شریک تھا. میں نے دیکھا حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 50 سے زیادہ تلوار اور تیر کے زخم تھے, اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ 90 سے زیادہ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر نشانات تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں موجود تھے اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. تو آپ کے بھائی نے آپ کو ایک گوشت کا ٹکڑا دیا, کہا یہ کھا لیجئے. تو آپ نے فقط اپنے منہ میں رکھا ہی تھا. پھر آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. پھر آپ نے وہ منہ سے نکال دیا, کہا کہ ہمارا مسلمان, ہمارا امیر وہ جہاد میں شہید ہو گیا اور ہم دنیا بنانے میں مشغول ہیں. آئے ہائے ہائے, تب کھانے میں مشغول ہیں. پھر آپ نے اس کو بھی نکال دیا, آپ نے اس کو بھی نکال دیا. پھر جناب والا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے, اور مسلمانوں کے امیر بن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے جلغار میں گھس گئے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. وہاں 2 لاکھ کا قافلہ ہے, یہاں 3000 مسلمان ہیں, اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود پڑے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, تلوار نکالتے ہیں, کفار کے خلاف لڑتے ہیں. بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں. اب مسلمان بڑے غمگین ہو گئے کیونکہ ان کے تینوں امیر شہید ہو گئے. یہ بڑا نقصان ہے, یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور وہاں پر کثیر تعداد موجود ہے, اور ابھی یہ لوگ ہیں. اب مسلمان مایوس ہونے لگا ہے, یہ لوگ ان کے ارادے پست ہونے لگے کہ اب کرے کیا, اب کرے کیا. پھر مسلمانوں کی راہ اتفاق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن گئے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بنے. تو اب کچھ مسلمان جانے لگے, تو کہا تمہارے جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. اب مسلمانوں میں دوبارہ جذبہ برقرانے لگا, بلبلانے لگا, اور مسلمان دوبارہ میدان میں آ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر بن گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب سنیے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے, ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ موتا کا سارا معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان کو بتا رہے تھے مسلمانوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار رو رہے تھے. صحابہ کرام علی رضوان کو بیان کر رہے تھے, پھر فرما رہے تھے حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, اور اب جھنڈا, اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ چکا ہے. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اب مسلمانوں کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بن چکے ہیں, اور یہ اللہ کی تلوار ہے. آپ رضی اللہ عنہ کو اسی جنگ میں آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا, سیف اللہ کا لقب ملا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے سے حملہ کر کے آئے تھے, اور اس میں مسلمان تقریباً 70 کے قریب شہید ہوئے تھے.
اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شہید ہوئے تھے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے مقام پر مسلمان ہوئے تو یہ آپ کی شروع ہی کی جنگ تھی کفار کے خلاف. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی لڑائی کی کہ ان کے پنجے کھیڑ دیے, ان کی دیگوں کو الٹ دیا, ان کے سارے ارادے پست ہو گئے, کفار بھاگنا شروع ہو گئے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت کے ساتھ لڑے کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا, مسلمانوں کا رعب ڈال دیا, حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا. پھر جنگ رک گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے. پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب دوسرے دن ہوا تو آپ نے جو پچھلا قافلہ تھا, پیچھے جو لوگ تھے ان کو آگے کر دیا, اور جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا, جو سیدھی طرف تھے ان کو الٹی طرف کر دیا, جو الٹی طرف تھے وہ سیدھی طرف ہو گئے. اب کفار سمجھے شاید مسلمانوں کی تعداد اور آ گئی, مسلمانوں کیونکہ نئے چہرے تھے, وہ سمجھے کہ شاید مسلمان مزید اور آ چکے ہیں کیونکہ 3000 لوگ ہیں. اتنی آرام سے ہر بندہ کوئی دیکھ لے گا کسی کو, اور وہاں پر 2 لاکھ لوگ ہیں, ہر بندہ کسی کو نہیں دیکھ پاتا. اب وہ سمجھے کہ شاید مسلمان کثیر تعداد میں آ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت کو ڈال دیا. اب جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان میں کود پڑے اور ببر شیر کی طرح آپ کفار کو واسل جہنم کرتے رہتے, اتنی زبردست آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹی, میری 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. اور یہ جنگ 7 دن تک چلی ہے, 7 دن تک یہ لڑائی چلی. حتیٰ کہ آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی, بہت زیادہ حیرانگی ہوگی, اس میں مسلمان شہید ہوئے 12. کتنے شہید ہوئے؟ 12. 3000 میں 12 شہید ہوئے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو امیریت ملی اور کفار کے لوگ مارے گئے 20,000. کتنے مارے گئے؟ 20,000 مارے گئے, 20,000 کفار مارے گئے. حتیٰ کہ سارے کے سارے کافر بھاگ پڑے, مسلمانوں کو مال غنیمت ملا, اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قافلہ لے کر مدینہ شریف تشریف لے آئے, اور یہ مسلمانوں کو فتح دی. یہ جمادی الاولیٰ میں ہوئی تھی یہ جنگ. اب اندازہ لگائیے کہاں 2 لاکھ کا قافلہ ہے اور کہاں 3000 مسلمان ہیں. مسلمانوں کے 3 امیر شہید ہو گئے, اندازہ تو لگائیے. تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بندہ بھروسہ کرے اسباب پر نہیں, اپنی جان پر نہیں, بلکہ خدا پر. خدا پر بھروسہ کرنا ہے. مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں تعداد اب دیکھیں بالکل مختصر تھی, اور کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی. بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کفار کی تعداد تھی 1000. احد میں مسلمانوں کی تعداد تھی تقریباً 700 کے قریب. 1000 تھے اس میں 700 کے قریب ہو گئے تھے, اور کفار کی تعداد اس سے زیادہ تھی, اور سارے کے سارے جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ملی ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ سب کی سب خدا وارث ہوئی ہیں, سب کو اللہ نے سنبھالا ہے, سب پر اللہ نے مدد فرمائی ہے. جنگ موتا یہ مشرکین عیسائیوں کے لیے قیامت تک کے لیے دھبا ہے کہ مسلمانوں نے کتنی زبردست ان کو شکست دی تھی, اور مسلمانوں کو کتنی زبردست فتح ملی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو خدا پر سپرد کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو حل فرما دیتا ہے. اسباب پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا بلکہ خدا کی ذات پر کرنا ہے. مگر افسوس کہ ہم لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں, اور آج کثیر مسلمان ہیں, مسلمانوں کی افواج کثیر ہے, یہود کم ہے, اس کے باوجود بھی مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تقوی ختم ہو چکا ہے, خوف خدا ختم ہو چکا ہے, عشق رسول ختم ہو چکا ہے, ہم دین سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے سارا کا سارا سمجھ لیا ہے اسباب کو, اور ہمارے دلوں میں رعب طاری ہو چکا ہے دشمنان اسلام کا, جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں, اپنے معاملات میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, مزید مسلمانوں کو شکستیں ہوتی جا رہی ہیں, مسلمان پست ہو رہے ہیں. ارے آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ترقی ملے, آپ کو عروج ملے, تو آپ کو چاہیے کہ دامن اسلام سے مزید مضبوط تھامے رکھو, اور اسلام کے دامن کو تھامے رکھو, عشق مصطفیٰ کو بڑھا لو, خوف خدا کو بڑھا لو, انشاءاللہ ترقی آپ کے قدم چومے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عشق رسول و خوف خدا ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.